مسلمانوں اور صلیبیوں کی سینکڑوں لڑائیاں ہو چکی ہیں، مگر ہر لڑائی کو صلیبی جنگ نہیں کہا جاتا۔ صلیبی جنگیں صرف ان لڑائیوں کو کہا جاتا ہے جن کی دعوت عیسائیوں کے مذہبی پیشواؤں اور پادریوں نے دی تھی اور جو صلیب کے نام پر لڑی گئی تھیں۔ ان جنگوں کا باقاعدہ طور پر آغاز 1096 میں ہوا اور ان کا اختتام 1291 میں ہوا۔ اس طرح یہ 2 صدیوں تک جاری رہیں۔ پہلی صلیبی جنگ کے لیے جب لشکر تیار ہوا تو افراد کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کے ایک ساتھ روانہ ہونے میں یہ خطرہ تھا کہ راستے میں خوراک پوری نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ کئی لشکر بن کر کچھ مدت کے وقفے سے روانہ ہوئے۔ یلغار کے پہلے مرحلے میں پیٹر دی ہرمٹ 13 لاکھ افراد کا مجمع لے کر روانہ ہوا، مگر 13 لاکھ کی اتنی بڑی فوج کو وہ سنبھال نہ سکا۔ چنانچہ یہ فوج راستے ہی میں بڑی ابتری کا شکار ہو گئی۔ جب یہ بلغاریہ پہنچی تو سامان رست کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے مقامی آبادی کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بلغاریہ کی فوج نے اس طوفان بدتمیزی کی روک تھام کے لیے صلیبی سورماؤں پر حملہ کر دیا اور ہزاروں افراد کو ڈھیر کر دیا۔ یہ لشکر بری حالت میں قسطنطنیہ پہنچا جہاں شہنشاہ کے لیے چشم برات تھا۔ شہنشاہ نے خود اس لشکر کو شام پر حملے کی دعوت دی تھی اور خوبصورت لڑکیوں کا لالچ دے کر انہیں بلایا تھا، مگر اس لشکر کے سپاہیوں کی بے لگامی کا یہ عالم تھا کہ خود شہنشاہ کو لینے کے دینے پڑ گئے اور انہیں عالم اسلام کی طرف رخصت کر کے ہی وہ چین کا سانس لے سکا۔ صلیبی جنگوں کا باقاعدہ آغاز سلاجقہ روم کی سلطنت کے علاقے کی نیقیہ سے ہوا۔ نیقیہ، جسے ازنک بھی کہا جاتا ہے، وہ کبھی سلجوقوں کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ یہ دریائے ازنک کے کنارے تھا اور یہ شہر بہت ہی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ سلجوقیوں کے جد امجد سلیمان شاہ نے اس شہر کو فتح کیا تھا۔ اس شہر پر سلطان کلچ ارسلان حکمرانی کیا کرتے تھے۔ جب صلیبیوں نے اس شہر کا محاصرہ کیا تو اس وقت کلچ ارسلان شہر میں موجود نہ تھے۔ سلطان کلچ ارسلان کی غیر موجودگی میں عیسائیوں نے 3 اطراف سے اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ شہر مقابلے پہ اتر آیا اور صلیبیوں کا محاصرہ بڑھتا گیا۔ سلطان کلچ ارسلان آئے اور انہوں نے صلیبیوں کا مقابلہ کیا۔ ہزاروں صلیبی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، مگر پھر بھی سلجوقیوں کو وہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ صلیبی لشکر کی کمان گاڈفرے آف دا بولین کر رہا تھا، جس کی فوج 80,000 پیادوں پر مشتمل تھی، جبکہ اس کی مدد کے لیے بالڈون بھی اپنی فوجیں لے کر نکل چکا تھا۔ اب سلجوقیوں نے شہر تو دینا تھا، وہ جنگ تو ہار چکے تھے، مگر وہ صلیبیوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنا شہر قیصر قسطنطنیہ کے حوالے کر دیا، مگر صلیبیوں کے آگے ہتھیار نہ ڈالے۔ اب یہ لشکر آگے بڑھا اور اب یہ شام کے علاقے انطاکیہ پر حملے کے لیے روانہ ہوا۔ یہ 29 جون تھا۔ صلیبی لشکر شام کی سرحد پر آ کر انطاکیہ کی سمت روانہ ہو گیا۔ راستے میں سلجوقی ترکوں نے انہیں گھیر لیا۔ عیسائی بڑی مشکل سے ان سے بچ نکلے۔ آگے چل کر راستہ بھٹک جانے کے سبب وہ بدترین بھوک اور پیاس کا شکار ہو گئے۔ کئی 100 افراد ایک ہی دن میں مر گئے۔ سپاہیوں نے نکاہت کی وجہ سے بھاری زرہیں اتار کر پھینک دیں۔ جولائی کی گرمی میں شدید پیاس نے انہیں تڑپا دیا۔ فوج میں مختلف راستوں میں بکھر گئی اور آخر کار 21 اکتوبر 1097 کو انطاکیہ کے سامنے جمع ہو گئی۔ انطاکیہ کا محاصرہ 7 ماہ تک جاری رہا اور انطاکیہ والے مزاحمت کرتے رہے۔ یہاں جب مسلمانوں پر صلیبی حملہ آور تھے تو دوسری طرف مصر کی فاطمی سلطنت نے سلجوقیوں پر ایک اور حملہ کیا اور یہ حملہ بہت بڑا تھا۔
مارچ 1097 میں سلجوکیوں کے ہاتھوں یروشلم نکل گیا۔ در حقیقت فاطمیوں نے یروشلم شہر پر حملہ کر کے بیت المقدس اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ ایک طرف فاطمی یروشلم پر قبضہ کر چکے تھے تو دوسری طرف انطاکیہ والوں کی مدد کے لیے بھی مسلمان روانہ ہو رہے تھے۔ سلجوقی سلطان نے بھی ایک لشکر روانہ کر دیا، جبکہ موصل کا حکمران کربوکا بھی ایک فوج کے ہمراہ انطاکیہ والوں کی مدد کے لیے روانہ ہوا، مگر فیروز نامی ایک غدار امیر نے نصرانیوں کی فتح کی راہ ہموار کر دی۔ یہ امیر حقیقت میں عیسائی تھا، مگر خود کو مسلمان ظاہر کر کے دھوکہ دے رہا تھا۔ حد یہ تھی کہ انطاکیہ کا حاکم بھی اس پر پورا اعتماد کرتا تھا۔ فیروز نے صلیبی لشکر کے نواب سے ساز باز کر لی، اور ایک شب جب شہر کے باشندے بے فکر ہو کر سو رہے تھے، اس نے اپنے اختیارات سے کام لیتے ہوئے صلیبیوں کو شہر میں داخل ہونے کا موقع دے دیا۔ صلیبی ایک طوفان کی طرح شہر میں گھس گئے اور لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ یہ جون 1998 تھا۔ شہر کی فوج قلعے میں محصور ہو گئی اور حاکم شہر فرار ہو کر مارا گیا، اور اس طرح انطاکیہ پہ صلیبی قابض ہو گئے۔ موصل کا حکمران کربوکا، جو کہ امدادی فوج کو لے کے آ رہا تھا، اگر وہ تیزی سے آتا تو شاید انطاکیہ کو بچایا جا سکتا تھا، مگر کربوکا کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ فوج اس وقت انطاکیہ پہنچی جب شہر مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگائے جا چکے تھے۔ کربوکا کے ہمراہ لشکر، جو کہ 28 امیروں کی افواج پر مشتمل تھا، انطاکیہ کے سامنے خیمہ زن ہو گیا، جبکہ صلیبیوں نے اس سے بچنے کے لیے انطاکیہ کی فصیلوں پر پناہ لے لی۔ انطاکیہ پر قبضے نے مسلمانوں اور فلسطین کی قسمت کا فیصلہ کر دیا تھا۔ بہت سے صلیبی کمانڈر یروشلم پر حملے کی بجائے فلسطین کے ساحلی شہروں پر حملے کے لیے نکل پڑے۔ وہ فلسطین کے ساحلی شہروں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور اپنی طاقت بڑھانا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، گلیوں میں خون پانی کی طرح بہایا گیا اور قریباً 1 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کر دیا گیا۔ پھر تاریخ میں وہ دن بھی دیکھنا تھا جب قدس پر قبضہ ہو گیا۔ آخرکار عیسائی لشکر سمندر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے رملہ سے ہو کر 6 جون 1099 کو قدس کے سامنے پہنچ گیا، جہاں پر صرف 50,000 صلیبی رہ گئے تھے۔ اگر مسلمان اس وقت بھی متحد ہو جاتے تو اس لشکر کو شکست دینا مشکل نہ تھی، مگر افسوس کہ کوئی مدد نہ پہنچی، اور تاریخ کا دردناک ترین دن آ کر رہا جب صلیبیوں نے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دیں۔ ایک فرانسیسی مورخ لکھتے ہیں، صلیبیوں نے ایسے تعصب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھتوں سے گرایا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا، گھروں سے نکال کر میدانوں میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلیبی جنگجو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل کرتے تھے۔ کئی ہفتوں تک قتل عام کا سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمان صرف مسجد اقصیٰ میں تہہ تیغ کیے گئے اور ان کا قتل ہوا۔ گلیوں اور گھروں میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ یروشلم میں شکست خوردہ مسلمانوں کے لیے اب کوئی جگہ نہ رہی تھی۔ 15 جولائی 1099 کا یہ تاریخ کا المناک ترین دن تھا جس دن صلیبیوں نے قدس پر قبضہ کر لیا۔ عیسائی کمانڈروں نے اس کے بعد پوپ کو خوشخبری کا پیغام بھیجا، مگر یہ قتل عام بھی صلیبیوں کے غیظ و غضب کو سرد نہ کر سکا۔ تیسرے دن صلیبی قائدین نے ایک مجلس میں مشاورت کا فیصلہ کیا کہ یروشلم کے باقی مسلمانوں اور یہودیوں کو بھی قتل کر دیا جائے، اور تاریخ نے یہ بھی دیکھا۔ پورے عالم اسلام میں سوگ پھیل گیا۔ خود خلیفہ بغداد کے دربار میں دمشق کے قاضی نے اپنی داڑھی نوچ ڈالی اور صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔
بیت المقدس کے سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے قدس، طرابلس، انطاکیہ اور عرفہ کی 5 مستقل صلیبی ریاستیں قائم کر لیں۔ مگر ہر تاریک دن کے بعد ایک صبح طلوع ہونی ہوتی ہے۔ انہی دنوں میں شام میں ایک کرد خاندان آ کر آباد ہوا۔ یہ خاندان کون تھا اور اس خاندان نے کیسے مسلمان دنیا کو دوبارہ قدس دلوایا، یہ سب آپ جانیں گے اگلی ایک ساتھ میں۔ تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔